Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دنیا کے اندر آپ دیکھیں مختلف انسانوں کے مختلف سٹیٹس ہیں. جو زیادہ امیر لوگ ہیں ان کا مختلف سٹائل ہوا رہنے کا. جو متوسط درجے کے لوگ ہیں ان کا ذرا مختلف ہوتا ہے سٹائل زندگی گزارنے کا. جو اس سے نیچے درجے کے لوگ ہیں ان کا جو ہے مختلف انداز ہوگا زندگی گزارنے کا. تو یہ فرق کس وجہ سے ہے؟ مال کی وجہ سے. جس کے پاس زیادہ مال ہے اس کا سٹیٹس بھی زیادہ ہوگا. مثال کے طور پر اگر جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو کوئی فرسٹ کلاس میں ہوگا, کوئی سیکنڈ کلاس میں ہوگا, کوئی اکانومی میں ہوگا. درجے بھی الگ رکھے ہوتے ہیں. یہ فرق کیوں ہوگا؟ مال کی وجہ سے ہوگا. تو اس دنیا کے اندر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال کمائیں تو زیادہ سے زیادہ ہمارا سٹیٹس اچھا ہو. ہم اسے یہی سوچتے ہیں آدمی اچھا مکان لے لوں گا, اچھی گاڑی لے لوں گا, سفر کروں گا تو اچھے درجے پر سفر کروں گا, ٹھہروں گا تو اچھے ہوٹل میں ٹھہروں گا. اس وجہ سے آدمی پھر کہ مال پہ ڈپینڈ کرتا ہے, مال کمانے میں کوشش کرتا ہے. لیکن آخرت ہوئی جانا ہے ہم نے اس دنیا سے تو پھر وہ اسٹیٹس کام نہیں آتا انسان کے. وہ عارضی ہوتی ہے چیز, تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے, وقتی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے اس نے محنت کی ہے مال سے, وقتی ہوتی ہے. لیکن جہاں ہم نے جانا ہے آخرت جس کو کہتے ہیں, اس میں اللہ نے ایک جگہ بنائی ہے جس کو کہتے ہیں جنت کہتے ہیں. اس جنت کے قصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بیان فرمائے ہیں. بڑے بڑے خوبصورت انداز سے اللہ نے ہمیں جنت کے نظارے پیش کیے ہیں. مختلف آیات کے اندر آپ دیکھیں مختلف انعامات مختلف طریقے سے. کوئی چیز ایسی نہیں اللہ نے نہ بتائی ہو. دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, شراب کی نہریں, عورتوں کی خوبصورتی ہیں, حسن, جگہ, محلات, سین, کھانا پینا, گوشت, پرندے, نوکر چاکر. یعنی آپ دیکھیں کیوں بتائیے سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے, یہ کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچے سی نا آدمی. ہم قرآن پڑھ تو رہے ہیں لیکن قرآن تو انفارمیشن دینے کے لیے ہے نا, بتا رہا ہے چیزیں یا نہیں. جیسے ہم تو یہاں انفارمیشن لیتے ہیں نا, بچے کا پیدا ہی ہوتا ہے اس کے کارن یہ سب سے پہلے اذان یہ دیتے ہیں کہ اس کو امیر بناؤ, زندگی کیسے گزارے گا. پھر اس کے سوچتے ہیں امیر بننے کے لیے سب سے بڑا عہدہ کون سا ہے, اس عہدے کو استعمال کرتے ہیں نا آدمی کہ یہ عہدہ انسان یہ بن جائے گا تو اس میں زیادہ پیسہ آئے گا, یہ بنے گا تو زیادہ پیسہ آئے گا, یہ بزنس کرے گا تو اس میں زیادہ پیسہ آئے گا. بچوں سے اپنے ہم پلان کرتے ہیں, بچوں کی کرتے ہیں نا ایسے. انفارمیشن جو ہے دیتے ہیں اس کو یہ کام کرو, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے پروگرام عطا فرماتے ہیں. کہ تو چھوٹی دنیا ہے تو ختم ہو جائے گی, کتنے دن, 40 سال 50 سال 30 سال. ابھی دیکھیں میں کچھ سالوں کے بعد 3-4 سال کے بعد آیا, بہت سے ساتھی جو سے ذکر میں بیٹھتے تھے وہ نہیں ہے, غائب ہے. کہاں چلے گئے سب؟ چلے گئے, ہم سفر ہو گیا, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. کل ہم بھی نہیں ہوں گے جو ہمیں دیکھنے والے ہیں, کل ہم بھی نہیں دیکھیں گے.
تو 2 سال میں اتنا فرق پڑ جاتا ہے 3 سال میں کہ بہت سے ساتھی نظر نہیں آتے ہیں کدھر گیا وہ، اچھا وہ انتقال کر گئے، بس آدمی کہتا چلو ٹھیک ہے منتقل تو ہونا ہے، ٹرانسفر آف پلیس ہے. حقیقت ہے اس پہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے بڑی انفارمیشن دی ہے اس جگہ کی. تو یہاں جو ہمیں انفارمیشن دی ہے رہنے کی، تو ہم اس کے لیے اسٹیٹس بنانے کے لیے پیسے کماتے ہیں. اس کہتے ہیں اچھا ہمارا باس، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ آنے کا مطلب یہ نہیں یہاں پیسے کمائیں گے لائف اچھی ہوگی اسٹینڈرڈ اچھا، یہ مطلب ہے نا سارا. ملک بھی چھوڑ دیا، گھر بھی چھوڑ دیا، 50 سال سے جو رہتے تھے وہ جگہیں چھوڑ دیں اس لیے کہ امیر ہو جائیں گے تو اسٹیٹس ہو جائے گا، پھر مرنا ہے. اللہ کی بات تو سنے آدمی. ہم تو ایمان والے لوگ ہیں، ایمان والی عورتیں ہیں، ہمیں تو وہ بات سننی چاہیے نا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیوں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ محلات اتنے خوبصورت خوبصورت کیوں کہتا ہے؟ سورہ رحمان پڑھے تو بس نشہ آنا شروع ہوتا ہے آدمی کہ دل ہی نہیں کرتا دنیا میں واپس جائے. سورہ واقعہ پڑھیں آپ، کتنے اچھے سے بتایا اللہ تعالیٰ کہ 3 گروہوں میں تم جا کے تقسیم ہو جاؤ گے، ایک اولین ہوگا، ایک دائیں والا ہوگا، ایک بائیں والا ہوگا. اور کیا شان ہے اولین کی، کیونکہ یہ دیا جائے گا، یہ دیا جائے گا. سورہ واقعہ پڑھتے ہیں اور کیا شان ہے پھر دائیں والوں کی، وہ نیچے آ گئے، پھر اسٹیٹس بنتا جا رہا ہے. یاد رکھیں ہم وہاں جائیں گے وہاں بھی اسٹیٹس ہے، یہی نہیں بھائی جنت سب جنت میں جا رہے ہیں، نہیں وہاں بھی پچھتانا پڑے گا ہمیں. ہائی کلاس کا ہوگا، فرسٹ کلاس کا ہوگا، 100 قریب درجے ہیں، اس سے اونچے درجے جنت کے ہیں. اچھا وہاں یہ نہیں ہے کہ وہ چینج ہو جائے گا، نہیں وہاں پرماننٹ پلیس ہوگی فوریور. تو وہاں اگر مل گیا ہمیں کونسل کا مکان، پھر کہاں پتہ ہے مجھے. سوچے یہاں تو ہم کوشش کرتے رہے کوٹھیوں کی، وہاں لے جائیں کونسل کا مکان جہاں ہمیشہ رہنا ہے. بات سمجھے میری؟ تو اصل تو کوشش خود کی کرنی چاہیے کہ جہاں اچھے محلات ملیں. اگر یہاں بھی فرق ہے، یہاں تو گزارا ہو جائے گا، چلو 2 کمرے میں گزارا ہو جاتا ہے، چھوٹے کمرے میں گزارے ہو ہی جاتے ہیں آدمی. کسی کی پیٹ کیا مانگتا ہے آپ سے؟ نہیں کھائے گوشت آدمی دال سے گزارا ہو جاتا ہے، آلو سے گزارا ہو جاتا ہے، سوکھی روٹی بھی کھا لے آدمی دودھ کے ساتھ، اس سے پیٹ تو بھر جاتا ہے آدمی. لیکن اصل تو مسئلہ وہاں ہے جہاں ہم نے جانا ہے پرماننٹ. کیسے کیسے میوے وغیرہ اسٹیٹس ہے، وہی فرسٹ کلاس ہے، سیکنڈ کلاس ہے، وہاں جنت ہے، جنت فردوس ہے. نہیں میں پتہ جنتوں کے نام بتائے اللہ تعالیٰ نے. کیوں بتائیں؟ کہ اس لیے کہ اس طرح اپنے بچے کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کو یہ بنا دو یہ بنا دو امیر ہوگا. اللہ تعالیٰ میرا دل کرتا ہے میرے حبیب کی امت کو میں یہ بنا دوں یہ بنا دوں یہ بنا دوں، یہ درجہ دوں یہ درجہ دوں یہ درجہ دوں. اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ یہاں جو درجے ملتے ہیں دنیا کے اندر وہ ملتے ہیں مال سے، وہاں جو درجے ملیں گے وہاں ملیں گے اعمال سے. بس سیدھی بات ہے. یہاں آپ مال کمائیں گے آپ کو چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی، وہاں اعمال کمائیں گے وہاں فرسٹ کلاس چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی. پھر ہمیں یہ اعمال کی کوشش کرنی چاہیے، صبح سے لے کے شام تک ایسا پروگرام ہو ہمارے پاس کہ ہم وہاں کی جنتیں بنائیں، محلات بنائیں. اور اللہ نے ہمیں ہر وقت دی ہے. اب دیکھیں ایک چھوٹی سی حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، طبرانی کی حدیث. حج کا موسم ہے، اب میں دیکھ رہا ہوں ساتھی آئے ہیں، کچھ بیٹھے ہیں، کچھ نہیں ہے، کچھ سستی کر رہے ہیں، کچھ آ گئے. مرضی ہے دیکھ کی اپنی اپنی، ہم سے اطلاع دیے نا دیکھو یہاں ہو رہا ہے ذکر، اس مسجد میں ہو رہا ہے، پہنچ جاؤ. جو جس نے محنت کر لی اس کے مال بن گیا الحمدللہ. چلو اٹھو چلتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، جس نے سستی کری بیٹھ گیا. اب وہ حدیث ایک بڑی اچھی طبرانی حدیث میں ذہن میں آ رہی ہے. حج بھی ہے نا، آج کل حج ایک کتنی زبردست عبادت ہے حج ہماری، کتنے نام ہے اس میں، کتنے ماشاء اللہ رسم اللہ نے ایوارڈ رکھے ہیں، اور کتنے اس حج کو کرنے کے بعد اللہ جنت دیتا ہے انسان. عمل ہے نا، عمل ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، طبرانی کی حدیث ہے، ابو عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو. اس کا مفہوم ایسے ہے کہ کوئی شخص یہ ارادہ کر کے گھر سے چلے مسجد میں، اللہ گھر میں، جیسے آپ لوگ بھی ہیں، ارادے بنتا ہے اعمال، یاد رکھیں. صرف ابھی ارادے کے معاملے ہے. وہ ارادہ کر کے مسجد میں چلا، ارادہ کیا کہ جائیں گے یا فلاں مسجد میں چلتے ہیں. مسجد تو یہ بھی ہے سنا ہے اس مسجد میں یا مسجد عائشہ میں ذکر ہو رہا ہے، چلو وہیں نماز پڑھیں گے، ذکر بھی کریں گے. That's only intention, nothing else. آپ نے سوچا ہے. اچھا کتنی پہلی بات کی اللہ کے نبی کہ ابھی تو سوچ ہی رہا ہے تو تیرا عمل لکھا جائے گا اس پر، کیونکہ اتنا بڑا عمل ہے.
جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اللہ کہتا ہے تیرا ارادہ آ گیا نا. بعض دفعہ انسان کا ایسا ہوتا ہے کہ ارادہ کرتا ہے, ارادہ کرتے کرتے نہیں پہنچ سکتا, بیمار ہو گیا, پیٹ میں درد ہو گیا, یہ بھائی اللہ کو پیار ہو گیا ہے, لیکن اس نے ارادہ کر لیا تو اگر چلا بھی گیا نا تو وہ عمل اس کا لکھا جائے گا انشاءاللہ. اب یہ کیا عمل ہے دیکھیے, صبح ہم نے اعلان کیا بھائی مسجد کا سے جائیں گے, دوسرے دن اعلان کیا فلاں مسجد جائیں گے, جلدی اعلان کر دیتا ہے لوگ نیت کر لے بھائی, وہ آئے نا مسجد ملا نا آپ کو, چلیں گے انشاءاللہ. ارادہ کیا آپ نے, ویسے ارادہ تکمیل نہیں ہو رہا, یہ حدیث ہی بتا رہی ہے. ارادہ کر لیا, اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, جس نے یہ ارادہ کر لیا کہ فلاں مسجد میں ذکر ہو رہا ہے, چلیں گے ذکر کریں گے, وہ دین کی بات اور سامنے کو بیان بھی دے دیں گے, اپنی بات بھی سمجھا دیں گے ہمیں ماشاء اللہ, تو یہ بھی سمجھا دے گی بات. چلو یہ دو نیت کر لی آپ نے, اب کیا انعام کیا رکھے ہیں, اب کیا جنت کون سی بن رہی ہے آپ یہ دیکھیں. یہ مال ہے آخرت کی جنت کا, کیا بن رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے ارادہ کیا ابھی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پوری حج کا ثواب عطا فرمائے. پہنچ گیا وہاں, سبحان اللہ, ذکر بھی کرے گا, بات بھی سنے گا, الحمدللہ اس پہ عمل بھی کرے گا, تو اور ثواب بڑھتے چلے جائیں گے. جیسے ثواب بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ جنت بھی بڑھتی چلی جائے گی انسان. تو یہی بات, تو ہمیں بھائی یہاں سے مالی نہیں چاہیے, بلکہ ہمیں اصل اعمال چاہیے. جہاں ہم نے جانا ہے, جہاں ہم نے محلات بنانا ہے, خوبصورت بیوی لینی ہے, خوبصورت زندگی گزارنی ہے, حسین مال کھانے ہیں, ہم نے وہاں جانا ہے, تو کیا اعمال ہو سکتا ہے. دیکھیے اب ایک حدیث آ رہی ہے ذہن میں, سناتا ہوں آپ کو کیا کرنا چاہیے. حدیث احمد میں بھی روایت کی ہے اور ترمذی میں بھی حدیث ہے, بتا دیتا ہوں میں آپ کو, کتابیں بتا دیتا ہوں باقاعدہ. اور راوی اس کے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے اچھے صحابی ہیں, اونچے درجے کے. تو نبی صاحب تشریف رکھتے تھے, صحابہ کام یہ تھا ان کا, وہ تو ہر وقت فکر کرتے تھے, حالانکہ وہاں تو بیچارے کے پاس تھا ہی کچھ نہیں, لیکن ان کو فکر یہ تھے کہ چھوڑے دنیا کا اسی طرح سے اپنے شیخ سے یہ بات پوچھیں. ابھی ان کے شیخ تھے نا, کہ اس وقت بیٹھے ان سے پوچھیں کہ ہمیں وہ بتائیں وہاں ہم کیسے اونچے درجے لیں, وہاں ہمارے محلات کیسے. ان کو فکر یہ ہوتی تھی. ایک صحابی نے پوچھ لی ایک بات, بڑی اونچی بات پوچھی, ہمارا کام بھی بن جائے گا الحمدللہ, کیونکہ ہمارے پاس بھی آ جائے گی وہ چیز. مرضی وہ کرے نہ کرے, آپ کی مرضی, جس کا یقین ہوگا مرنے کا وہ تو اس پہ کام کرے گا, کوشش بھی کرے گا یا نہیں کرے گا. تو انہوں نے سوال کیا, پوچھا کہ یا رسول اللہ, ایک صحابی نے پوچھ لیا, قیامت تو آئے گی, ابھی میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں اپنے طریقے سے, بتا رہا ہوں قیامت آئے گی, ہمیں جانا بھی ہے, تو کچھ بھی دنیا نہیں ہے. کہنا یار وہاں ہم جب جائیں گے تو وہاں اسٹیٹس تو ہوں گے, سب سے افضل کون آدمی ہوگا. بڑا عجیب سوال کیا, سب سے افضل اس سے سوال کر رہا ہے جو ہر چیز جانتا ہے. سبحان اللہ, اس کا اللہ سبحانہ ہر چیز بتاتا ہے. اب سوچیں کتنا زبردست سوال کیا. اب کیا ہے کہ ہمارا تو کام بن جائے گا اس کہ پتہ چل جائے کہ سب سے بہترین, پتہ چل جائے یہ ہے, اس دکان سے آپ سب سے پیسہ کمائیں گے, تو اسی دکان میں بھاگیں گے پیسہ کمانے کے لیے, اسی ٹریڈ کو اختیار کریں گے, اسی پروفیشن کو اختیار کریں گے. اب ہمیں وہ چیز مل رہی ہے کہ جس سے سب سے افضل جو ہوگا اللہ کے اس. پھر اس نے ایک اگلا سوال کر دیا صحابی نے, تو یہ بتایا قیامت میں افضل بھی تو کون ہوگا اور اللہ کے قریب بھی کون ہوگا سب سے. اور تیسرا سوال کیا اس نے کہ قیامت کے روز سب سے بہترین اور بہتر انسان کون ہوگا. بتائیں کس سے ختم ہو. اگر ان تین چیزوں میں ہمیں جواب مل جائے, وہ عمل مل جائے, تو کسی انسان کو پاگل ہی ہوگا اس کو چھوڑے گا, اسٹوپڈ ہی ہوگا بس. پھر تو اس کو تو کوئی انجیکشن لگانا پڑے گا فلو کا. اتنا بڑا عمل مل رہا ہے کہ جو آپ کو سب سے افضل بنائے گا, اللہ کے نزدیک سب سے کرے گا اور سب سے بہترین انسان ہوگا. تو مجھے بتائیں اس کو کون سی جنت ملے گی, کون سی جنت ملے گی اس کو.
افضل ترین بہترین ترین اللہ کے قریب ہونے والی جنت اس انسان کو ملے گی. کریں گے عمل جو ہوتا ہے بتاؤ آپ کو؟ جواب نہیں ہے. کیوں بھائی جنت نہیں لینی؟ دیکھیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اللہ نے بہت آسان باتیں فرماتے ہیں. بڑے فوراً جواب دیا اللہ کے نبی نے، اور یہ قیامت تک ایمان والوں کو جواب ملا ہے کہ یہ اگر تم نے یہ بننا ہے تو میں تمہیں ایک عمل بتا دیتا ہوں. جی وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ That's finished. بس جن لوگوں نے اس کو پکڑ لیا الحمدللہ، ایسے لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے زندگی میں سب کچھ چھوڑ کے اس عمل کو پکڑ لیا. میں نے اپنے حضرت کو دیکھا اور کہ یہ زبان گلی ہوئی تھی الحمدللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ. پتہ چل گیا قصہ ختم کہ سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ جنت ملنے والی اس عمل سے، تو اس کو کیوں چھوڑے آدمی؟ تو مجھے بتائیں کتنی بیوقوفی ہوگی ہم کہ ہم اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیں. پتہ بھی ہو ذکر وہاں ہو جائے، پتہ بھی ہو کہ آدمی ذکر سکھاتا ہے، پتہ بھی ہے ذکر ایسے کرنا ہے. اب ذکر آدمی سیکھتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے کتنا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، جناب اپنے حالات مجھے کیسے، اس کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے، بتاتے ہیں ہاں بھی آپ اتنا کر لیں، اس ٹائم کر لیں، آپ کے لیے مناسب ہوگا. بس ختم. ٹیچر مل جائے آپ کو، وہ آپ کو بتا دے، لگا دیں آپ زندگی اس پہ. اگر یقین اللہ کے نبی کی حدیثوں پر بتائیے میرے بھائیو، اللہ کا ذکر کریں. بہت آسان عبادت ہے اور بہت افضل عبادت ہے. بہت آسان ہے، اس سے آسان کوئی عبادت نہیں. ہر عبادت کو دیکھ لیں آپ، کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ کہا ہے کہ تو اگر نرم بستر میں لیٹ کے کرے گا تب بھی اعلیٰ جنت مل جائے گی. تو اس سے اور کیا ہوگا؟ جیسے بے وضو کریں، نیند آئے تب بھی کریں، تھکنے تب بھی کریں، سمجھ نہیں آئے تب بھی کریں. فرمایا بس تو ارادہ کر اللہ کا ذکر کر. کہ جی ہم تو پھر ہم ہاتھ سے نہیں کر سکتے، ہماری زبان نہیں ہلتی. تو فرمایا اللہ کا ذکر تو دل کے ساتھ کر. کچھ بھی محنت نہیں کرنی پڑے گی، بس بستر میں لیٹ جا، کسی ایسے آدمی اللہ کا ذکر سیکھ لے تو دل تیرا جاری ہو جائے گا. بول اللہ کان شو کر دے گا، ختم. سو جا، تیری جنت بن رہی ہے. تو یہ بھائی بس سمجھ کی بات ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا، وہ پڑھا ہے نا قرآن میں آپ نے، استحوذ الشیطان. شیطان جب گھیر لیتے ہیں انسان، استحوذ الشیطان، قرآن بتا رہا ہے کہ جب شیطان گھیر لیتا ہے نا انسان کو، اس کے دماغ سے پکڑ لیتا ہے، فنساہم ذکر اللہ. سب سے پہلا اس کا وار یہ ہوتا ہے، آپ یاد رکھیں، جب بھی انسان گرے گا نا، دیکھیں گے کہ بےغار ہے، بس کو سب سے پہلے وہ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے. اس کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے. یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سنا ہے، کھیل لیا اس نے، فنسا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے اس کو غافل کر دے گا اور کوئی کام نہیں کرے گا. بس ذکر کے دفعہ نہیں آنے دے گا، ذکر سے اس کو بس دور کرے گا، سستی پیدا کرے گا، وسوسے سے ڈالے گا. استحصال شیطان، یہ شیطان کے کام ہے. اور اللہ کرتا پھر اتنا اس کو گھیرتا ہے، جو ذکر ہی نہیں ہوتا انسان کی زندگی میں، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اولئک حسود شیطان. قرآن کہتا ہے کہ جس کی زندگی میں ذکر نہیں ہوتا تو بس ختم، وہ تو شیطان کا گروہ چلا گیا. اولئک حسود، یہ تو بالکل حسب الشیطان بن گیا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یاد رکھو کہ جو حزب الشیطان ہے ہم خاسرون، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، جس کو شیطان پکڑ کے ذکر سے دور کر دیتے انسان. تو کبھی ذکر سے دور نہ ہو، کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ نشانی ہے شیطان غالب ہو گیا انسان پر. شیطان نے جگڑ لیا اس کو، اب اس کو گھمائے گا، اس کو ہر گندے کام کرائے گا اس سے. تو ہر وقت انسان کو اللہ کا ذکر کی طرف. اب ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے کام چھوڑ دیں، تلاوت چھوڑ دیں یا تبلیغ چھوڑ دیں، دین چھوڑ دیں، یا اور دوسرے معاملات حدیث پڑھنا چھوڑ دیں، علم چھوڑ، ایسی یہ مطلب نہیں ہے. ان سب کو جاری رکھنا ہے انسان زندگی کی. تلاوت بھی کریں، نفل بھی پڑھیں، عبادت بھی پڑھیں، لیکن ذکر اللہ تو کرنا چاہیے ساتھ انسان، اس کے پروگرام بھی شامل کرنا چاہیے اپنی زندگی.
آپ کسی شیخ سے پوچھیں کہ مجھے کتنا ذکر کروں، آپ بتائے گا اتنا ذکر کریں، اتنی تلاوت کریں، پورا پروگرام بنا کے آپ کو دے دے گا الحمدللہ۔ اور شوق ہو کہ بھائی میں نے جنت لینی ہے، اعلیٰ مقام لینا ہے، تو بڑی پیاری حدیث ہے یہ کہ سب سے افضل، سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہوگا جو کثرت سے، مرد بھی اور عورتوں بھی گئے، یہ نہیں بھی مرد ہی کرتے رہے جس طرح ہم مرد بیٹھ کے یہاں کر رہے ہیں، ہم نے ارادہ کیا ہے، اس طرح عورتوں نے ارادہ کر لیا ہوا آج کہ چلو آج ذکر ہوگا مسجد میں فنا، میں بیٹھوں گی جلدی کام ختم کروں گی اپنا، میں آن لائن ذکر سنوں گی الحمدللہ، تب اس کو بھی اس درجہ مل گیا، عورتوں کی درجہ مل گیا، اور عورتوں کی بھی جنت ہے بھائی، وہی مقام عورتوں کے لیے بھی ہے، اس لیے حدیث میں یہ فرمایا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں اور مرد دونوں کی شان ہے۔ تو اللہ نے آج کل تو ایسا انتظام کر دیا ہے، جتنا غفلت کا زمانہ ہے، دیکھیں اس ملک کے اندر اللہ نے کیسے انتظام کیا ہے کہ الحمدللہ صبح اور شام ضرور نہ کہیں کسی مسجد میں ذکر ہو رہا ہو، اور جو نہیں آ سکتے ان کے لیے آن لائن ہو رہا ہے، آج وہ دل نہیں کر رہا ہے، کوئی پیٹ میں درد ہو گیا یا کوئی مجبوری آ گئی، آن لائن کر دے، ٹیلی فون پہ کر لے، سفر میں ہے، سفر میں بس وہ ذکر شروع ہو گیا، ٹیلی فون پہ ذکر کر، ہزاروں لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جی ہم سفر میں تھے، ہم اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، آپ ٹیلی فون پہ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ لوگ ہیں یہ جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کریں۔ یہ انتظام کہاں سے ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ جا رہا ہے، آن لائن بھی جا رہا ہے، ٹیلی فون پہ بھی آ رہا ہے، چلتے پھرتے پورا انتظام اللہ پاک نے، عورتیں بھی سن سکتی ہیں، بچے بھی سن سکتے ہیں۔ تو کل اللہ سوال کرے گا کہ میں نے تجھے اتنی سہولت دی تھی، اتنے بڑے عمل کی، تو تجھے شیطان نے تجھے اتنا غلبہ کر دیا تھا، شیطان تیرے گھما دیا تھا تجھے، ذرا تو نے سوچا اس چیز کو کہ دنیا کے اندر تو لگا رہا کہ آخر تو نے میرے پاس آ کے یہ جنت لینی ہے۔ میرے بھائی زندگی بہت مختصر ہے انسان کی، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کو پابندی سے پکڑیں۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، یہ محتاج ہے نا، شیطان نفس تو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مجالس ہماری چلتی رہیں، ہمیں صحت دے، اور ہم صحت دے، اس صحت کی سب سے بڑی شکر یہ ہے کہ ہم اس کو یاد کریں۔ صحت کا مطلب یہ ہے تفریح کریں، ہالیڈیز کریں اور فضول باتیں کرتے پھریں، صحت کا مطلب نہیں، صحت کا مطلب ہے جتنا صحت مند ہو اتنے ذکر زیادہ ہو، اتنے سفر زیادہ ہو، اتنی محنت زیادہ ہو اللہ کے ذکر پہ، تاکہ جنت ہماری بن جائے۔ چلیں ہم تھوڑا ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ، درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین طه و یاسین الحبیب الامین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الميزان۔ يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا دافع البليات ادفع بلياتنا، يا شافي الأولاد اشف أولادنا، يا شافي الأولاد اشف أولادنا۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله۔